بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے، اس کا موضوع ہے کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا۔ دوسروں کے لیے بھی دعا کیجیے، لیکن ہمیشہ اپنی ذات سے شروع کیجیے۔ پہلے اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، پھر دوسروں کے لیے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی دو دعائیں نقل کی گئی ہیں، جن سے یہی سبق ملتا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ پروردگار، میری دعا قبول فرما اور میرے والدین اور سارے مسلمانوں کو اس دن معاف فرما جب کہ حساب قائم ہوگا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ ریسپیکٹیبل ویورز، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو جلدی قبول ہوتی ہیں، کچھ موقع ایسے ہیں جن موقعوں کے اوپر دعاؤں کی قبولیت کے آثار زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک حاجی کی دعا، جب تک وہ حج کر کے واپس نہ آئے، بلکہ واپس آنے کے بعد بھی 40 دن تک اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک مظلوم کی دعا، جب تک اس کی داد رسی نہ ہو۔ ایک کثرت سے ذکر کرنے والا، جو آدمی اللہ پاک کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کی بھی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے۔ جمعے کے جو 2 خطبے ہیں ان کے درمیان میں دعا کرنا، جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ان سب دعاؤں میں سے ایک دعا جو سب سے زیادہ ان میں بھی سب سے زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے، وہ ایک مسلمان بھائی کی دوسری مسلمان بھائی کے لیے دعا۔ جب آدمی دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو مدد دوسروں کے لیے مانگ کر رہا ہے، اس کو وہی چیز پہلے عطا فرما۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ہماری دعائیں قبول ہوں تو دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ ویسے کہ امت اجتماعی ہے، ہم نے سب کی فکر کرنی ہے، سب کو اپنی دعاؤں کے اندر شریک کرنا ہے۔ دوسروں کے لیے بھی خیرخواہی دعا مانگنا، گویا دوسروں کے لیے دوسروں کی خیرخواہی چاہنا ہے، اور اس سے اثرات پڑتے ہیں، دلوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ ہم دوسروں کی بھلائی سوچیں گے تو ان کو اچھے اثرات پڑیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ مناسب سمجھیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کوئی اب تجویز وغیرہ دینا چاہیں تو ضرور دیجیے کمنٹ سیکشن میں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ۔